السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانفال ہے، سورت کا نمبر 8 اور پارے کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 19 آیت تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے غزوہ بدر کے اسباب، وجوہات، کس طرح سے غزوہ بدر ہوئی، اللہ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہوئی۔ اللہ کا کلمے کا بول بالا ہوا اور کفر کو شکست ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 19 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیے تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لینے کے بعد اس سے روگردانی مت کرو۔ وانتم تسمعون، سن لو، تمہیں پتہ ہے اس بات کا، تم سن لیتے ہو، اور سننے کے بعد پھر اللہ اس کے رسول کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بہت سخت الفاظ آئے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو کہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، یعنی صحابہ کرام نے جب جنگ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے نصرت اور کامیابی دی۔ اسی طرح سے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مارکے میں، ہر موقع میں اگر ایمان والے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، ان کے احکامات پر عمل کریں گے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ اس رسول کی بات کو سننے کے بعد کوئی انکار کرے گا تو اس بات کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور وہ بات اگلی آیت 21 میں اللہ نے فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے ایمان والو، کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو، سمعنا، اے نبی ہم نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ یہ اشارہ جو ہے منافقین کی طرف ہے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے رکوع میں منافقین کے چال چلن کو بیان کیا ہے کہ منافقین اللہ کے نبی کے سامنے سر ہلا لیتے تھے، گردن چکا لیتے تھے اور کہتے تھے سمعنا واطعنا، اے نبی ہم نے آپ کی بات کو سنا ہے اور ہم فرما برداری کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف واپس جاتے تھے وہ سنتے نہیں تھے، وہ اپنے ساتھیوں کی جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے مومنین کو منافقین سے الگ کیا ہے یہاں پر، اور ایک طریقہ کار بتا دیا۔ مومنین کا طریقہ کیا ہے؟ وَآتِیُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی بات پر گردن جھکا دیتے ہیں، بات سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن جو اللہ کے بندے منافقین ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے نہیں ہوتے، جو منافقین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی نبی کی بات کو سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ایسے لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے 22 آیت میں، ان شر الدوائب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ جانور ہے۔ سمن بکمن، وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ الذین لا یعقلون، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان میں کچھ عقل نہیں ہے۔ اس آیت میں، یہ ہم سورہ الاعراف میں آیت نمبر 179 میں بھی اسی ساری بات کو پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں سنتے ہیں، یعنی منافقین، اللہ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، جانوروں سے اگزامپل کیا ہے۔ اور
یہ قدرت کا قانون ہے کہ اللہ نے جو اعضاء انسان کو دیے ہیں نا، جب ان اعضاء سے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں کام نہیں لیا جاتا تو وہ اعضاء وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ آنکھیں ہیں، دیکھنے کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے کان دیے ہیں. حق بات کو سنیں، عقل اس لیے دی ہے اس سے سمجھیں. لیکن جب کان، آنکھ اور عقل سے وہ کام لیا ہی نہیں جا رہا جس کے لیے اللہ نے وہ بنائے ہیں، تو پھر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جو جانور کرتے ہیں، صرف وہ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بس اس کو سمجھتے ہیں. زبان دے دی کھانے کے لیے، دانت دے دیے چبانے کے لیے، اور آنکھیں دے دی ہیں راستہ دیکھنے کے لیے. جس کام کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کان دیے تھے، آنکھ دیے تھے، انسان نے اس کو اس طرح سے استعمال ہی نہیں کیا. تو اللہ نے اگزامپل دیا ہے، جو لوگ اپنے اعضاء کو اللہ کے سمجھ کے لیے، دین کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ نے کہا وہ جانوروں کی طرح ہیں، اور جانور مخلوقات میں سے بدترین، بلکہ اس سے بھی بدترین مخلوق ہے. اولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمہم، اللہ کہتا اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی دیکھ لیتا تو اللہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، لیکن اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے، چونکہ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، کفار کی طرف اشارہ ہے، اللہ اگر ان کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے بھی دے لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ پھیر لیتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اصل میں انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر انڈرسٹینڈ پہلے بھی نہیں کرنا تھا، انہوں نے منہ ہی پھیرنا تھا. تو اللہ کے نبی کی بات سن کر کافر اور منافقین کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، یا پھر اس کا کوئی الٹا مطلب نکالتے ہیں. تو اللہ نے اس قسم کے لوگوں سے مسلمانوں کو الگ رہنے کی حکم دیا ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جانوروں کی سی حرکتیں کرتے. اے ایمان والو، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. آیت نمبر 24 میں آگے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، دوبارہ وہی بات، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کا حکم مان لو. اذا دعاکم، جب اللہ کے رسول، اللہ تمہیں اپنی طرف بلائے تو تم اللہ کا حکم مان لو، اللہ کے رسول کا حکم مان لو. اللہ اس کا رسول تمہیں حکم کیوں دیتا ہے، اپنی طرف کیوں بلانا چاہتا ہے؟ لما یحییکم، تاکہ اللہ تمہیں زندگی دے دے. ایک زندگی حیا تو یہ حیا ہے زندگی جینا، کھا لیا پی لیا سو لیا، لیکن ایک زندگی وہ ہے جو اللہ اس کا حکم ماننے کے بعد ملتی ہے. وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو. ابھی آگے جو ہے نئی بات شروع ہو رہی تو ہم اسی بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں دراصل زندگی ہے. تو دنیا میں بھی عزت اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور آخرتوں میں تو پھر نعمتوں والی زندگی تو مفہوم ملنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب چونکہ یہ سورت جو ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، تو یہاں پر جو اللہ نے بہت ڈیپ بات کہی ہے جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور اسپیشلی غزوہ بدر ہونے کے بعد جو عزت اور مقام مسلمانوں کو اب ملا ہے اس سے پہلے نہیں ملا تھا. اسلام آنے کو اب تک تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں. ان 15 سالوں میں مسلمانوں کو وہ عزت اور مقام نہیں ملا جو غزوہ بدر کے بعد ملا ہے. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی اپنی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی مدینہ میں. مسلمان ایک آزادانہ زندگی گزار رہے تھے. جو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو ایک مساوی قوم کا درجہ ملا ہے، اس سے پہلے نہیں ملا تھا. مسلمان محکوم تھے، اور کفار کی نظر میں، کفار مکہ کی نظر میں مسلمان جو ہیں مفرور ہیں. اور عرب میں جو شخص فرار ہو جاتا تھا اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، یا جس کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا، شہر سے دھکے مار کے نکال دیا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، وہ غلاموں کی سی زندگی گزارتا تھا. تو کفار مکہ کے نزدیک جو مسلمانوں کا مقام رہ گیا تھا نا، وہ صرف اتنا ہی رہ گیا تھا. حقیقت بھی یہی تھی کہ مسلمان ایک قیدی سے زیادہ، ایک غلام سے زیادہ، ایک مفرور اور جلا وطن انسان سے زیادہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا. اور مدینہ جب مسلمان تشریف لے کر آئے ہیں، بظاہر انصار نے
بہت عزت و اکرام دیا ہے، لیکن ظاہر ہے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک پر، شہر میں کسی دوسری ریاست کے لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہو کر بیٹھ گئے. ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی شناخت نہیں تھی. غزوہ بدر واحد وہ پہلا معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کو مساوی قوم کا درجہ ملا ہے. اب آ کے مسلمان ایک قوم بن گئے ہیں. مدینہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے مشرکین مدینہ بھی رہتے تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور پھر مسلمان جب گئے تو ابھی تک مسلمان وہاں پر مہاجر بن کے گئے. ان کا کوئی اپنی ایکویلٹی نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی شناخت نہیں تھا، آئیڈینٹی نہیں تھی. تو اب جا کے مسلمانوں کو اپنی ایک پہچان ملی ہے، ایک قوم کی پہچان ملی، آزادانہ قوم کی پہچان ملی ہے. مسلمان اب آپس میں نہایت پیار سے، محبت سے بھائی بن کر رہ رہے. وہ زمانہ جاہلیت اگر اس کو سامنے لایا جائے، موازنہ کیا جائے اب کی جو مسلمانوں کی ایک آزادانہ اور ایک اسلامی زندگی ہے، اس کو اسلام آنے کی پہلے والی زندگی سے اگر موازنہ کیا جائے تو عرب میں کیا تھا؟ خون خرابہ تھا، سالوں سال قبائلی جنگیں ہوتی رہتی تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی. لوگ اس سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کرتے تھے، کوشش نہیں کر پاتے تھے، جان نہیں چھڑا سکتے تھے. لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، شراب کے دور چلتے تھے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھے، لوگوں پر ان کی زندگی حرام ہو چکی تھی. اب اس کے بعد اللہ اس کے رسول کا پیغام آیا، اللہ کی تعلیم آئی، دین آیا، تو لوگوں کی زندگی کا رخ ہی اکثر بدل گیا. اب جو امن اور چین کی زندگی وہ گزار رہے تھے وہ اس سے پہلے نہیں تھے. وہ یہ زندگی جو اب مسلمانوں کو ملی ہے، یہ زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بخشش ہے. تو یہی اسی طرف تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں آیت نمبر 24 میں سورہ الانفال کے، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو، بات مان لو، جو اللہ کا رسول اور اللہ حکم دے اس کی طرف آ جاؤ. اس اللہ کے رسول اور اللہ کی بلانے میں تمہارے لیے زندگی ہے. اور یہ ثابت بھی ہو گیا. اسلام آنے سے پہلے کتنی بری حالات تھے لوگوں کے، زندگیاں کتنی تنگ تھی. اسلام آنے کے بعد زندگیوں میں امن، چین، محبت، فضا میں ایک آزادانہ فضا تھی، اور لوگ بھائی بھائی بن کے رہنے شروع کر جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. کیا یہ اسلام کے بغیر ممکن تھا؟ بالکل بھی ممکن نہیں تھا. یہی اللہ اس کے رسول کی دعوت کی طرف بلانا ہے، یہی اس کا مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے تھے تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ فوراً بھاگ کر آ جاتے تھے. اس کی تفسیر میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ ابو سعید بن معلیٰ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا. میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو مجھے فرمایا تم میرے پاس اس وقت کیوں نہیں آیا جب تم نماز پڑھ رہے تھے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو تب نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، کہا جب اللہ اس کا رسول تمہیں اپنی طرف بلائے تمہارے لیے فوراً اس کا جواب دینا لازمی ہے. بہت سے علماء کرام نماز پڑھتے ہوئے اگر باہر اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دینے کے بارے میں اختلاف میں ہے، کیا جب تب بھی جواب دینا چاہیے؟ تو نہیں، وہ ایک خاص حالت تھی، خاص وقت تھا، محسوس ٹائم تھا، اللہ کے نبی کی شان تھی، آپ کا معجزہ تھا، آپ کو اللہ نے گفٹ کیا تھا، بلیس کیا تھا اس نعمت سے کہ اللہ کے نبی جب کسی کو بلائیں ان کو حاضر ہونا پڑتا تھا. اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں دوسری مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو نماز کے دوران میں اذان کا جواب دینا لازمی نہیں، کیونکہ شہروں میں ہمارے ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے تو مختلف ٹائم پہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دینا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس سے مسئلہ یہ والا مسئلہ بھی سولو ہو گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے دل، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں ہے، حائل ہے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ، الیہ، اسی کی طرف تحشرون، تم سب کو جمع ہو جانا ہے. یہ ایک بڑا عجیب بات ہے، اس میں ایک فلسفہ بھی ہے. اکبر بادشاہ کے دور میں اس کو ایز اے فلسفانہ طور پر اس آیت کو لیا گیا اور بہت ریلیجیس کو ایک فتنہ کی طرف لے کر جایا گیا. اس وقت ایک دور چل پڑا تھا،
وہ تھا کہ اللہ جو ہے انسان کے دل میں حلول کرتا ہے، یعنی اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے اور اللہ انسان ہی اللہ ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا فلسفہ شروع ہو گیا تھا جس نے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ برکت کرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹوں پر، انہوں نے اس فتنے کو، اس ایک عجیب فلسفے کو معاشرے سے کلین کیا تھا۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کہ باڈی وائز ہو، کچھ ایسا اس کو فیل۔ اللہ کی ایک ذات ہے اور وہ عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ اب مستوی کیا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی کرسی بہت سے لوگ، اب کرسی کا مطلب یہ فزیکل کرسی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے وجود کو لیں گے تو کوئی نہ کوئی جو چیز ہم وجود لیتے ہیں، یا کوئی چیئر لیتے ہیں یا اللہ کا بیٹھنا لیتے ہیں، اللہ کئی دفعہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پاؤں، تو اس سے مراد یہ ہاتھ اور یہ پاؤں نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ اس طرح سے تو ہر باڈی جو ہے اس کی کچھ سٹارٹنگ ہے، کچھ اینڈنگ ہے، تو اللہ کی تو کوئی حد نہیں، نہ اس کا کوئی سٹارٹ ہے نہ اینڈ ہے۔ اس طرح سے لینا یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہاں جو اس آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان کے اور بندے کے، اس کے دل میں درمیان میں حائل ہے، اس کا مطلب ہے اللہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے، جو وسوسے انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ اللہ انسان کے دل کے اتنا قریب ہے کہ انسان کے رازوں، اس کے ارادوں، اس کی نیت تک کو جانتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جس کے اندر شر اور خیر ہے۔ ہمارا دل، ہماری سکس سینسز یہ اتنی اسٹرونگ ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ہر ایک کا یہ سسٹم ہے، ایسا نہیں کہ کوئی گاڈ گفٹڈ کچھ زیادہ ہیں، نہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر انسان کے اندر خیر، شر اور خیر، اچھائی اور برائی کی سینس ڈالی ہے۔ ایوری باڈی نوز کہ یہ کھانے کی چیز بدبودار ہے، مجھے نہیں کھانی، اور یہ اس میں ایک اچھی ڈیلیشیس سی اسمیل آ رہی ہے، مجھے کھانی ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے، یہ دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ سمپل ایوری باڈی، چاہے وہ دنیاوی علوم سے آراستہ ہے بندہ یا نہیں ہے، اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ حلول ہے، بندے اور انسان کے دل کے درمیان میں، یعنی اللہ انسان کو شر اور خیر کی تمیز سکھائی ہوئی ہے۔ اللہ انسان کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جتنا کوئی شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، شیطان اتنا زیادہ اس پر حاوی ہونا چاہتا ہے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کی نصرت اور فتح ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس کو ہم اللہ کی مدد کہیں گے کہ اللہ انسان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے جب کوئی مومن کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فوراً وہ کام کر لینا چاہیے، وگرنہ تھوڑی سی بھی دیر ہو تو شیطان فوراً سے اس کے خیال میں حائل ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اچھا کام نہ کرے، کیونکہ وہ ہر آدم کے بچے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ پر نہ چل پڑے۔ تو اسی لیے اللہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے برے ارادوں سے بچاتا ہے۔ تو آیت نمبر 24 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، ہر انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ انسان کے ساتھ ہے، اللہ اس کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص اچھی نیت کرتا ہے اللہ اس کو فوراً سے ثواب دینا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کام کر لے۔ اگر کوئی شخص اچھی نیت کرتا ہے، کام نہیں بھی کر پاتا، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، تو انسان کو اس کی نیت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ انجام دے لیتا ہے کام تو اللہ اس کو اور زیادہ نیکیاں، کم از کم 10 نیکیاں بڑھا چڑھا کے، اللہ کی شان ہے اور بندے کی نیت ہے اس کو کتنی ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگر
وہ کام کا ارادہ کرنے کے بعد انسان کو شیطان ورگلاتا ہے تو اللہ شیطان کو مختلف طریقوں سے دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ اس کو شیطان کے راستے میں نہیں جانا تاکہ وہ واپس آ جائے. اور اللہ کے رسول نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم شیطان کی چال سے دور ہیں اور اسلام اور دین پر ثابت قدم رہیں. اللہم ثبت قلوبنا علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اس طرح کی اور بہت سی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں سکھائی ہیں. آیت نمبر 25 سے آگے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اب یہاں پر ابھی تک جو بات ہو رہی وہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے اے ایمان والو بچ جاؤ فتنوں سے، فساد سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، وہ معاشرے میں فتنہ فساد جو دوسرے لوگوں کے لیے محسوس تھے کہیں وہ تمہیں نہ مل جائیں، تمہیں نہ پہنچ جائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ظالموں کو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مومنین کو، تقوی والوں کو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ وہ معاشرے سے برائی کو دور کرے، نافرمانی کو دور کریں. اگر معاشرے سے اللہ کے بندے نیک ایمان والے برائی کو دور نہیں کریں گے نا تو وہ برائی پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کو کھا جائے گی، اور جب اس برائی کی اللہ سزا دے گا تو معاشرے میں وہ سزا ان لوگوں کو بھی ملے گی جو معاشرے میں نیک لوگ ہیں. مثلا پوری بستی پر اگر سزا آنی ہے تو اس میں وہ لوگ بھی سزا کاٹیں گے جنہوں نے اچھے کام کیے تھے. کیوں؟ انہوں نے خود تو اچھے کام کیے لیکن دوسروں کو اچھے کاموں سے نہیں روکا. تو اللہ نے اس آیت میں بہت باریکی سے بات کی، کہا کہ معاشرے میں جب بھی کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو بڑھنے سے، مزید آگے فلرش ہونے سے پہلے ہی بچا لو، پہلے ہی اس کو روک لو. اگر نہیں روکو گے تو ظالموں کے ساتھ ساتھ تم بھی پس جاؤ گے، اور یہ یاد رکھنا اللہ سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 26 ہے، یہاں خاص طور پر مومنین اور صحابہ کی طرف اشارہ ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ لگتا تھا لوگ تمہیں اچک لیں گے، کھا لیں گے. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی. وأیدکم، اللہ نے مدد کی تمہاری. بنصرہ، اپنی خاص مدد کرنا. ورزقکم من طیبات، اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ رزق دیے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مہاجرین جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے تکلیفیں برداشت کر کے مدینہ کی طرف آئے نا، اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے مہاجرین، اے صحابہ، اس وقت کو یاد کرو جو مکہ میں تم کمزور تھے. اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری جان جوکھوں میں پڑی ہوئی تھی. پورے مکی دور میں تم لوگوں کو سختیوں کا دور تھا. اتنی سختیاں تھیں کہ تمہیں 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑا. تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہیں تمہیں کافر کچل نہ دے، مار نہ دیں. اس اللہ نے تم پر احسان کیا. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی مدینہ شریف میں. اللہ تعالیٰ نے کفار کی مخالفت کے باوجود مکی دور میں جس چکی سے تم پس رہے تھے اس صورتحال سے نکال کر تمہیں مدینہ اللہ لے گئے. اور مدینہ جا کے بھی تمہیں کسی نے چین کی سانس نہیں لینے دی. مکہ میں تو صرف مشرکین مکہ تھے، یہاں پر مدینہ میں مشرکین مدینہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. اب مسلمانوں کی زندگی اور زیادہ تنگ ہو گئی ہے. مسلمانوں کا یہ حال تھا مدینہ میں کہ وہ آرام سے سو بھی نہیں سکتے تھے. رات کو انہوں نے پہرے کا بندوبست کیا ہوتا تھا. جس رات پہرے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا ساری رات مہاجرین مسلمان جاگتے رہتے تھے. اللہ نے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے. وہ وقت یاد کرو جب مدینہ آنے کے باوجود بھی تمہاری زندگیوں کو چین نہیں تھا، تم آرام کی نیند سو نہیں سکتے تھے. اللہ نے تمہیں جگہ دی، اللہ نے تمہیں اپنی طرف سے مدد کی. وہ مدد کیا ہے؟ وہ ہے فتح
بدر، میدان بدر میں مسلمانوں کو جو عظیم فتح اللہ نے عطا کی ہے، مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے، باطل کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب جا کے مسلمانوں کو آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا ہے۔ مسلمانوں کو کفار نے، قریش مکہ نے کبھی بھی اپنا ہمسر نہیں سمجھا تھا۔ بدر میں شکست کھانے کے بعد وہ جو ان کی ذہنی کیفیت تھی نا، مسلمان مفروض قیدی ہیں، مسلمان بھاگے ہوئے ہیں، جلا وطن والے لوگ ہیں، اب جا کے ان کی ذہنی کیفیت کچھ سمجھی، کچھ سنبھلی، اب ان کے ذہن میں تبدیلی پیدا ہوئی کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے۔ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کو آزاد سلطنت نصیب ہوئی ہے۔ فتح بدر کے بعد اللہ کہتا ہے تمہاری پوزیشن کافی مضبوط ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہاری پوزیشن مضبوط کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر آگے اللہ نے کہا وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ، پھر اللہ نے غزوہ بدر میں جو مال غنیمت تمہیں دیا اس کے ذریعے اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کی مالی حالت بالکل بھی سٹرونگ نہیں تھی، غزوہ بدر کے بعد کافی حالت سٹرونگ ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھے، اب میدان جنگ سے بہت مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، وہ بھی مل گیا، تو اللہ نے کہا اس طریقے سے اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ لعلکم تشکرون، اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ تم اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرو، اور عمل کی صحیح صورتحال کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تو یہ جو مکی دور میں مسلمانوں کے اوپر ایک خاص پیریڈ تکلیف دہ ہے نا، اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ کتاب البخاری میں 2 چیپٹر اسپیشل، کتاب المناقب اور باب اسلام ابی ذر، ابو ذر غفاری کا بہت تفصیل سے واقعہ ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، باقی بہت سے واقعات ایسے ہیں جو مکی دور میں مسلمانوں کے اس تکلیف دہ دور کو بتاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ غفار قبیلے سے تھے وہ، انہوں نے اپنے بھائی کو انیس کو بھیجا مکہ کی طرف، پتہ کر کے آئیں کہ وہ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو اسلام کا پیغمبر بتاتا ہے، اور کیا صورتحال ہے۔ تو جب ان کے بھائی مکہ تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے جا کے اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ وہ اچھی باتیں کہتا ہے، بری باتیں نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا مکہ میں، خیر 2-3 دن مکہ میں رہے، پانی خالی پی کے زمزم کا زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر لے کے گئے، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، پھر وہ آ کے مکہ میں رہے۔ پھر حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات سنی ہے، وہ پیغمبر ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے، کیا سچ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا، میں بہت مختصر بات کر رہی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر غفاری واپس اپنے شہر چلے جاؤ، اپنے ایمان کو چھپائے رکھو، اپنے ایمان کو کسی کو مت بتانا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں تو اسلام اب لے آیا ہوں، تو میں بالکل بھی اس کو چھپانے والا نہیں ہوں، میں تو اعلان کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، خانہ کعبہ میں، اور میں نے کہا قریشیوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں۔ اس کے بعد کفار میرے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے خوب میری مار دھاڑ کی۔ تو کہتے وہاں سے نا پھر حضرت عباس گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور انہوں نے کہا قریشیو تمہارا کھانا خراب ہو، تم کس شخص کو مار رہے ہو؟ یہ تو غفار قبیلے کا بڑا معتبر شخص ہے، اور اس کی طرف تمہارا تجارتی راستہ جاتا ہے، ان کے گاؤں کی طرف یا ان کے شہر کی طرف، اگر تم نے ان کو مار دیا تو تمہاری تجارت کا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بات سن کر کفار نے چھوڑا، ورنہ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں تاریخ میں جو کہ اسلام کے شروع کے ٹائم مصائب اور مصیبتوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام آگے بڑھا ہے، مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ نے اسلام کا بول بالا کیا ہے، اور مسلمانوں کی زندگیوں کو آسان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام سے جڑے رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری بھی زندگیوں میں آسانی اسلام اور قرآن کی وجہ سے آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔